السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل ہے مانیٹری پالیسی، اس میں کہ مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے اور اس یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا ہے۔ وہ 100 بیسس پوائنٹس کے اضافے کا اعلان کیا، جو کہ اب 21 تک پہنچ گیا ہے انٹرسٹ ریٹ۔ اور یہ مانیٹری پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ منی سپلائی جو ہے اوور آل کنٹری میں، کسی بھی کنٹری میں منی سپلائی کو کنٹرول کرنے کی مانیٹری پالیسی کہتے ہیں۔ اور یہ تب بنائی جاتی ہے جب کہ مہنگائی ہو، انفلیشن ہو، اور اس کو انفلیشن کو کم کرنے کے لیے یہ بنائی جاتی ہے۔ اور اس کا بیسک جو مطلب ہوتا ہے، بیسک جو فائدہ ہوتا ہے، اس کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کی سیونگ کرنی ہوتی ہے، اور ٹیکس جو کہ ٹیکس پہ زیادہ پھر اور زیادہ ٹیکس بڑھ جاتے ہیں۔ اور جو کہ بینک سے اگر آپ نے کار لی ہے یا آپ نے قرض لیا ہے تو اس پہ آپ نے فار ایگزامپل اگر 2 سال پہلے لیا ہے تو اب یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے تو آپ کو جو ہے وہ ڈبل پے کرنا پڑے گا اس کے اوپر سود لگ کے، انٹرسٹ لگ کے۔ تو یہ ہوتی ہے مانیٹری پالیسی۔ اور حال ہی میں اسٹیٹ بینک نے، لیکن اس کے ایفیکٹ یہی کنزیومر کو فیس کرنے پڑتے ہیں جنہوں نے قرض لیا، مجبوری میں لیا ہے، لیکن اب جب وہ ریٹرن کا ٹائم آیا ہے تو وہ ڈبل ان کو پے کرنا پڑے گا۔ اور حال ہی میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ انویسٹمنٹ میں اور پروگریس میں، سرمایہ کاری میں اثر پڑنے کے امکان ہے۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ مالیاتی پالیسی کے ذریعے لاگت میں اضافے کی شرح کو مؤثر طریقے سے حل نہیں کیا گیا ہے۔ سری لنکا کی اگزامپل دیتا ہے کہ سری لنکا کے حالیہ تجربہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ شرح سود میں اضافے سے مہنگائی کو ٹھنڈا نہیں کیا جائے گا، یہ اسے بڑھا دے گا۔ حکومت کو دیگر حکمت عملیوں کی تلاش کرنی چاہیے، جیسے سپلائی سائیڈ پالیسی، لاگت میں اضافے کے افراط زر سے نمٹنے کے لیے۔ کہتا ہے یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، حکومت کو جو ہے وہ کوئی اور پالیسی سے کام لینا چاہیے کہ انفلیشن کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا ریلیف دینے کے لیے کوئی اور پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس سے سری لنکا کا کہتا ہے کہ حالیہ ہی میں ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ سری لنکا بھی اسی طرح سے ڈیفالٹ کر گیا تھا جب انہوں نے شرح سود کو، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا تھا۔ تو آج کا آرٹیکل یہی تھا، نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔